ایک بات سمجھیں، وہ یہ کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہم یہاں کیوں آئے، ہمارا ایجنڈا ہمارے رب نے کیا ہمارے ذمہ کیا لگایا ہے، اور ہماری کامیابی کا راز کس میں ہے۔ اس سلسلے میں میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ شان نزول اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو جب بنا دیا، اس کا تعارف ملائکہ سے کرایا کہ یہ میرا خلیفہ زمین پر ہوگا، تو انہوں نے کچھ اشکال کیا۔ اللہ نے جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون، اور اس کے بعد اللہ نے کچھ علوم حضرت آدم کو تفویض فرمایا، امتحان ہوا، کامیابی ہوئی، اللہ نے کام سرخرو فرمایا، شیطان راندہ درگاہ ہوا، سجدہ سے انکاری ہوا۔ یہ تفصیل قرآن حکیم میں ہے، اور نتیجتاً اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ اور یہاں رہو، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ شیطان دشمن تھا، اس نے دشمنی کا مظاہرہ کر چکا تھا، اس نے کوئی ہیلے تاویل کرا کر وسوسہ ڈالا حضرت آدم کو کہ یہ درخت کھاؤ، اللہ نے تمہیں منع اس لیے کیا ہے کہ اس کو نہ کھانے سے تم یہاں پر ہمیشہ نہیں رہو گے، اگر اس کو کھا لو تو ہمیشہ یہاں رہو گے۔ تو ایسے چاپلوسی کی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ مجھے اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ اللہ نے خود تعویل فرمائی، یہ نہیں تھا کہ وہ حکم اللہ کا سامنے ہوتا اور نبی اس کی نافرمانی کرتے، یہ عصمت نبوت کے خلاف تھا، بھول گئے تھے۔ اللہ نے خود فرمایا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، کہ آدم بھول گئے تھے، ہم نے اس کو پختہ کار نہ دیکھا۔ خیر، تو حضرت آدم گر گڑائے، روئے، اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی، اور توبہ قبول فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، بھول ہوئی تھی، معافی مانگی ہے، معافی مل گئی ہے، جب معافی دے دی ہے تو ٹھکانہ بھی دیا جائے۔ تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میں تقدیر میں لکھ چکا تھا کہ تجھے زمین پہ بھیجنا ہے، اور میں نے تعارف یہی کرایا ہے، وہ تو جانا ہے تمہیں، لیکن یہاں رکھا تھا کچھ عرصہ کے لیے کہ تمہیں اپنے مقام، اپنی جگہ سے، یہ تمہارے بالآخر کار یہی ٹھکانہ ہے، لیکن ایک آزمائش کے بعد تم زمین پر جاؤ، تمہارا دشمن بھی جائے گا، اس نے بھی کچھ طاقتیں ہیں لی ہیں مجھ سے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم زمین پر جاؤ، میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے، میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے اس کے مطابق زندگی گزار کر آ، جو آئے گا تمہاری اولاد میں سے اس کے لیے یہ ٹھکانہ جنت ہے، اور جو نبی وقت کے تابع ہو کر زندگی نہیں گزارے گا، من مانی من چاہی زندگی گزار کر آئے گا، اس کے لیے وہ دوزخ ہے، وہ بھی دیکھ لو، وہ ٹھکانہ ہے۔ تو جاؤ، اور جو انکار کرے گا میری بھیجی ہوئی نبی کی نبوت کا، انکار کرے گا، جھٹلائے گا اسے، وہ اصحاب دوزخ میں سے ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ فیصلہ کر کے اللہ نے زمین پر بھیجا، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہمارا گھر جنت ہے، ہمارا اصلی مکان وہ ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، یہاں آئے ہیں، اور یہاں پر رہ کر اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہمیں ملے بس، اور نبی کے ذریعے سے ملے، وہ نبی ہم ہی میں سے ایک طبقہ ہے جس کی چند خاصیتیں ہیں، جو اس کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ گویا ہم
جنت کے طالب بن کر یہاں آئے ہیں، یہاں کمانے آئے ہیں، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، اور ہمیں اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارنی، نبوت کے تحت، نبی کے احکام کے تحت گزارنی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت وابستہ کر دی گئی ہے نبوت کے ساتھ۔ جو نبی طریقہ بتائے گا وہی اللہ کو منظور ہوگا، وہی ہمارا مشن ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اللہ نے اپنی ہدایت کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق دنیا میں نبی بھیجے، 1,24,000 کم و بیش آئے، اور سب نے ایک ہی بات کہی اپنے وقت میں۔ ہر ایک نبی کو ایک کلمہ دیا گیا، جس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز وہ اس نبی کے زمانے کے مطابق، احوالات کے مطابق جو احکام اللہ نے صادر کرنے تھے، زندگی گزارنے کا، شب و روز گزارنے کا طریقہ جسے شریعت کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں شریعت نبی کی، پہلے جملے میں توحید اللہ کا اعلان کرنا، یہ تمام نبیوں کا فرض تھا۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ ہر نبی کلمہ لے کر آیا یہاں، اور ایک نبی کا دوسرے نبی سے کوئی اختلاف نہیں ہوا کبھی بھی، سب سچے تھے۔ تو سب نے آ کر اپنے سے پہلے کی تصدیق کی اور اپنے سے بعد والے آنے کی بشارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بس سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضور تشریف لائے، آپ نے بھی اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی آنے والے کی تصدیق فرمائی اور اپنی امت کو بھی یہی حکم فرمایا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے آپ نے نئی بات کی، اور وہ یہ کہ ختم نبوت کا تعارف کرایا۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، بس جتنے آنے تھے آ چکے۔ ہاں، میری تائید کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، وہ تشریف لائیں گے، لیکن آ کر وہ میری شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ختم نبوت کے خلاف وہ بھی نہیں کریں، اور بتائیں گے دنیا کو کہ اب صرف شریعت محمدی پر زندگی گزار کر جاؤ گے تو جنت ملے گی، صراط مستقیم اب یہی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری ہوں۔ اب اس سے اس امت کو بہت اونچا مقام ملا، لیکن شیطان کو، ابلیس کو یہ گوارا نہ ہوا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، سب یہ خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ یہ آپ مسئلے علماء سے سن چکے ہیں۔ تو اب گزارش صرف یہ کرنے کہ ختم نبوت کا اعلان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نہیں ہوئی، حضور کی نبوت کو استمرار ملا، ہمیشہ کے لیے اب دوام حضور ہی کی نبوت کا ہوگا۔ گویا نبوت کی تکمیل ہوئی، بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا لیکن ہدایت کے لیے نبوت ہے، تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کے اندر دنیا اب ہدایت یافتہ ہوگی۔ تو بھائیو، یہ مسئلہ جاننے کے بعد آپ سمجھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اور جو دجال آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو گویا اس سے تکذیب لازم آتی ہے۔ اگر بعد والی نبوت کو مانا جائے یا کافر نہ کہا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے کہ آپ معاذ اللہ غلط بیانی کر گئے، اور یہ اہانت ہے پیغمبر کی۔ تو اس لیے جو نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ الحمدللہ یہ بات
اب ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس مسئلے کی 3 جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ اس کا علمی طور پر لوگوں کو قائل کرنا، یہ علماء کا کام تھا، علماء نے کیا، اور اتنا کیا کہ حکومت، عام آدمی سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز لگ چکی کہ حضور کے بعد کسی کو نبی ماننے والا کافر ہے، اور مرزا بھی کافر ہے چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا غلام اور اس کے ماننے والے سارے کافر ہیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسلامی ملکوں نے، حکومتوں نے، علماء نے آپ کی خدمت اس طرح کی ہے۔ یہ فریضہ تھا علماء کا۔ ایک فریضہ، ایک دوسری جہت یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ اب ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ماننے والا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ایک عقیدہ ہے، یہ ہر عقیدہ اپنا اظہار مانگتا ہے۔ عقیدے کے مطابق اگر اپنے اعمال درست نہ کیے جائیں تو وہ عقیدہ خود بخود آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی اظہار مانگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا اظہار یہ ہے کہ اپنا رہن سہن، اپنے مشاغل، اپنے کام سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کر کے زندگی گزاری جائے تو ہم اس فریضہ سے ادا ہوں گے۔ یہ ہم اور تو ہمارا اور آپ کا اپنا کام ہے۔ اگر ہم اپنے اس عقیدے کو ظاہر نہیں کرتے، ہم غیروں کے، یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں، تو گویا ہم مانتے یہ ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، راہبر ہیں، لیکن اپنا پیشوا عملی طور پر ان کو مانتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم دن میں تقریباً 32 سے 40 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم مانگتے ہیں، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ تو گویا ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو وہ یہود اور نصارہ کا راستہ ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا چال چلن، نجی کام، ہماری معاشرہ، ہمارا لین دین سارا یہود اور نصارہ کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تو گویا عملی طور پر ہم انکار کرتے ہیں۔ اس سے پرہیز کریں، وگرنہ یہ ٹھیک ہے کہ دعویٰ ایمان درست ہے، ہمارا ایمان درست ہے الحمدللہ، اور میں یہی عرض کرتا ہوں کہ تعجب پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایمان اور صحابہ کا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان باعتبار مومن بھی کے، یعنی جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہمارا ایمان ویسا ہی ہے جس چیز پر اللہ کے رسول نے ایمان خود بھی لائے اور ہمیں بھی تلقین فرمائی ہم ایمان لائے، صحابہ بھی لائے۔ لیکن صحابہ کا ایمان ان کو کتنا اونچا لے گیا، اور ہمارا ایمان وہ ثمرات ظاہر نہیں ہو رہے، ہم ذلیل ہیں دنیا کے اندر عملی طور پر۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے مقتضا کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارنے کی محنت نہیں کرتے، اور بضد اور مصر ہیں کہ ہم جیسے ہمیں ہنکایا جاتا ہے یہود اور نصارہ کے، جس طرح ہمیں وہ رہنمائی کرتے ہیں لباس میں، شکل و صورت میں، وضع قطع میں، ہم ان کی نقل کرتے ہیں، رہن سہن میں انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہ چیز ہمیں دور لے جا رہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے رہن سہن سے، ہماری شکل و صورت سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور عملی طور پر بھی ظاہر ہو. یہ ہمارا کام ہے. اس سے ہم غفلت کر رہے ہیں. ہمیں اس کا کام کرنا ہے. یہ دوسری جہت ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے نا کہ حضور کے بعد نبوت نہیں کسی اور کی. تو جب نبوت نہیں تو ہدایت اب منحصر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. کیا مطلب؟ ہدایت کا مطلب جنت کا راستہ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، صراط مستقیم جس کے لیے ہم آئے ہیں، وہ حضور کے طریقے پر ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ جو میرے طریقے پر چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ قل ان آپ یہ اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر ہم چلیں گے. تو اللہ ہمیں حضور کی سنتوں پر طریقے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور یہ کام ہمارا ہے کہ ہمیں ہمارا لباس اور وضاحت ایسی ہونی چاہیے کہ جسے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ حضور کے خادم ہیں. مسنون وضاحت ہماری وردی کیا ہے؟ مسنون وضاحت. ہماری پہچان کیا ہے؟ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ تیسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو اعمال ہیں، احکام ہیں اللہ کے، حدود اللہ، اس کا نفاذ ملکی سطح پر کرنا، یہ حکومت کا کام ہے. اور اس کے لیے علماء نے بھی محنت کرنی ہے، آپ نے بھی محنت کرنی ہے، لیکن یہ کام حکومت کا ہے. ہم حکومت جب اگر ہمیں ووٹ کا کہا جائے، ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، وہ یہ کام کر رہی، انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، ان کا تعاون کریں گے تو ان کو بڑھائیں، جب اس میں لائیں گے اقتدار میں تو انشاءاللہ تعالی اکثریت ان کی ہوگی. تو یہ ان کے منشور میں ہے. اور فی الحال یا جماعت اسلامی کے یہ افسوس ہے کہ وہ آپس میں ان کا کوآرڈینیشن نہیں ہے. اللہ کرے کہ مسلمان جماعتیں سب ایک ہو جائیں. اور یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پیشوا بنا کر ہمیں یہ سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 محاذ پر بیک وقت کام کیا ہے. اسامہ کا لشکر بھیجنا یہ محاذ جنگ کا محاذ تھا. اسی طریقے سے وہ علم فرائض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے میراث کے قانون کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے کام کیا، اسی دین کی حفاظت کے لیے کیا. ختم نبوت کا محاذ چلایا، وہ بھی دین کے عنوان، دین کی حفاظت کے عنوان سے کیا. الگ جماعت نہیں بنائی بلکہ یہ نعرہ لگایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کمی کی جائے گی میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا. میں جان کی بازی لڑا دوں گا، مجھے اکیلا لڑنا پڑا میں لڑوں گا، لیکن میں دین اللہ کے رسول نے جس طرح ہمارے سپورٹ کیا ہے میں اسی طرح اس کو قائم رکھنے کی کوشش کروں گا. اور آپ نے کی الحمدللہ، اس کی برکات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کی ایک ایک ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمائی تھی علمی لحاظ سے وہ محفوظ ہے، اور عمل بھی لوگ عمل بھی کر رہے ہیں. اور حضور کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کے ہر زمانے میں ایک طائفہ ایسا رہے گا جو عامر بالمعروف ناہی عن المنکر ہوگا، اور کسی کی مخالفت ان کو اس اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکے گی. تو عملی طور پر بھی تواتر کے ساتھ وہ جماعت چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو شریعت کے مطابق خود سنوارنے کی محنت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا عقیدہ بھی درست رہے. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں اور محنت بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، اور نظر آتا ہے انشاءاللہ کہ قادیانیت کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور انشاءاللہ جلد یہ اپنے کفر کردار تک پہنچے گا، اپنے انجام کو پہنچے گا. اور اس کی حفاظت کرنا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی، آپ کی ذات مبارک کی حفاظت اس کے اندر مضمر ہے، کیونکہ اگر قادیانیت کے دعویٰ صحیح ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب کی تہمت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے نبی کا غلام بنائے، اہل حق کے ساتھ وابستہ رہے، اہل حق کے قافلے کا ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اللہ حکمرانوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اس کی حفاظت فرمائیں، اور شریعت کو من و عن جیسے ہے اس کو نافذ کرنے کی اللہ ان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم سے جو کچھ ہو سکے وہ یہی ہے کہ جتنا تعاون ہم اپنی جماعت جو علماء کام کر رہے ہیں، یہ مجلس تحفظ ختم نبوت جس کے جن کی تاریخ آپ کو بتائی مولانا شجاع آبادی نے، انہوں نے جس کام کیا ان کے ساتھ رہ کر اس مشن کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مستحق ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے جو جو خواہشات ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں اللہ پوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو ملکی حالات ہیں وہ درست فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، اور ہمارے اکابر کی محنت کو یا اللہ فائز المرام فرما، اور ان کو سرخرو فرما، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ جو آپ کی معیت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والی ہو، اللہ ہمیں اس میں شامل فرما، اور یا اللہ ہماری محنت کو کامیاب کر خلوص عطا فرما، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ اہل حق کے قافلے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا ان حضرات کی، یہ منتظمین نے جو انتظام کیا ہے اور جو محنت کر رہے ہیں، اللہ یہ کانفرنسیں منعقد فرما رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، آنے والوں شرکت کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما، قدم قدم پر راحتیں نصیب فرما، ہزار ہزار گناہ معاف فرما، ہزار ہزار مراتب بلند فرما، اور ہزار سوا نیکیاں عطا فرما، جنت کے قریب فرما، دوزخ سے دور فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم لا تفرق جمعنا ھذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وتجارۃ لن تبور یا عزیز یا غفور یا عالم ما فی الصدور۔ اللہم الطف بنا فإنک بنا بصیر ولا تعذبنا فإنک علینا قدیر ودبر لنا فإنک محسن التدبیر وخذ بیدنا الیک ولا تقطعنا عنک بقواطع الذنوب ولا تحجبنا بقبائح العیوب یا من غنی عن التفسیر یا من علیہ العسیر یسیر نشکو الیک ما لا یخفی علیک ونسألک ما لا یاسر علیک۔ یا اللہ یا اللہ، یا جمال یا کمال، یا دائم یا قائم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا ربنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔